ہمیں یہی بتایا جاتا ہے پرووربس میں. Proverbs chapter 14 verse 1 کہتا ہے کہ the wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears hers down. تو اگر یہ آپ نے دیکھنا ہے for yourself as a woman کہ اگر آپ نے اپنا گھرانہ ٹھیک رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھا ہوا ہے, اپنے سسرال کو خوش رکھا ہوا ہے, لیکن آگے سے آپ دوسروں کو ان کے کان بھر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں, اور لیکن آپ کسی اور کے گھرانے کو خراب کرنے میں نہ کریں, کیونکہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ افسوس ہے اس انسان پہ, جو اس آدمی پہ جو جس کی وجہ سے کوئی گناہ میں گر جائے. تو کوشش کریں ٹو جسٹ اسٹک ود دا ورڈ اینڈ بی اے گڈ ایگزامپل ٹو آل بلیورز. اس میسج کو, اس ٹاپک کو, آج کا جو ہمارا بڑا خاص ٹاپک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے پاسٹر کو انوائٹ کریں. بالکل آمین. سو ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں جو کہ پاسٹر ہیں. ہی از اے ٹیچر, ہی از این انٹرنیشنل ایونجلسٹ اینڈ این آتھر آف 2 books. So let us invite Reverend Asif Masih Sadiq, who is the founder and president of Jesus is the Only Answer Church International. Amen. Praise be to God. Do we have Pastor Ji there? We welcome you, Pastor Ji. Praise the اور Lord. Welcome. آپ سب سے پہلے ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکالا اور ہمارے ساتھ جوائن ہوئے, اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جو خدا نے آج آپ کو بھیج دیے ہیں, اس سے بہت سے گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جڑیں گے, کیونکہ اس وقت سچویشنز ایسی ہیں کہ بہت سے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اور میرا ایمان ہے جن جن کانوں تک یہ خدا کا کلام پہنچے گا وہ ضرور وہ گھر جو ہیں وہ جڑیں گے, اور آپ ضرور خدا ان کے بھیتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور جو بھی خدا نے آپ کو بھیج دیے ہیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. آمین. جی تھینک یو سسٹر سونیا اور سسٹر جیسیکا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند کا شکر ہو. میں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی تمجید کرتا ہوں, جس کے توسط سے, جس کے وسیلے سے, جس کے فضل سے یہ ممکن ہوا کہ میں آج اس پلیٹ فارم سے خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں, اور وہ بھی بڑے ایک کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر. اور میں اسی طور سے گواہی ٹی وی لنڈن اور گواہی ٹی وی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسی طور سے فائر آف گاڈ منسٹریز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, پاسٹر سہیل بشیر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا اس پلیٹ فارم سے میں خدا کے کلام کی سچائیوں سے نہ صرف خود سیکھ سکوں بلکہ بہت لوگوں تک کلام کی سچائیوں کو پہنچا سکوں. اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے برائڈ آف کرائسٹ کے ٹاپک سے یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں خاندانی پرابلمز کو کس طرح ہم نے کلام کی روشنی میں دیکھ کر ان خرابیوں پر اوور کم آنا ہے, ان غیر صحت مندانہ رویوں کے اوپر غالب آنا ہے, جس کے وسیلے سے بہت سے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ خاندانوں کو بحال کرنے کے لیے, زندگی دینے کے لیے, خوشحالی, اطمینان اور تسلی دینے کے لیے آیا, اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو ہم جس طرح کی دکھ, کرب, اذیت روحانی, اخلاقی, ذہنی اور معاشرتی انداز سے فیس کر رہے ہیں, اس میں صرف اور صرف خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے ان لاز یا ازدواجی رشتہ داریاں جو ہیں, ان کو کس طرح سمجھنا ہے, ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں, اور ان کے اوپر کیسے اوور کم ہو سکتے ہیں ہم ایماندار ہوتے ہوئے. ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان محرکات کو پہلے سمجھا جائے جو معاشرتی اور اخلاقی طور پر خاندانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس طور سے خاندانوں میں خرابیاں, ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے, اور دنیا کو ایمانداروں کے اوپر الزام لگانے کا موقع ملتا ہے. تیتوس کے نام پولس رسول کا خط
اس کا جو آپ نے پہلے ورد کیا ہے دوسرے باب میں سے، میں اسی کی 5 آیات پڑھوں گا، 4 آیت سے 8 آیت تک یوں مرقوم ہے کہ بلکہ 3 آیت سے ہی میں پڑھوں گا۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو۔ یہاں بوڑھی عورتوں سے مراد مائیں بھی ہو سکتی ہیں، ساس بھی ہو سکتی ہیں، گھر کی بڑی بزرگائیں بھی ہو سکتی ہیں، مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں۔ یہاں ہمارا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے کہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنے، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ آئیے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتا، تیرے مذبح کے سامنے جھکتا اور تیرے روح القدس کے کنٹرول میں خود کو دیتا ہوں۔ خداوند آج خاندان جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، میاں بیوی، والدین، بچے، رشتہ داریاں، ان میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، تیری کبھی مرضی نہیں تھی کہ انسان ایسے حالات سے گزرے، یہ انسان کا اپنا چناؤ ہے، اس لیے کہ جب ہم تیرے کلام سے واقفیت نہیں رکھتے تو ہم ہلاکت کی جانب جاتے ہیں اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خاندانوں میں خرابی پیدا کرے۔ لیکن آج خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھا کہ ہم کس طور سے اپنے خاندانوں کو بحال کر سکیں، ان کے اندر دوبارہ روحانی صحت اور روحانی خوشی کو لے کر آئیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ ہم رشتوں کی اقدار کو سمجھیں، رشتوں کی ویلیو کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھے اور تیرے نام کو جلال ملے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ جی، مسیحیت اور ازواج میں بزرگوں کا کردار، یہ بڑا خاص ٹاپک ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ابتدائی آفرینش سے ہی ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اگر آپ پیدائش اس کے 2 باب کی 24 آیت کے اندر دیکھیں تو وہاں سے ہی ہمیں اس رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے مقدم، مضبوط، اہم ترین رشتہ کون سا ہے، جس کے آگے دنیا کے تمام رشتے ہیچ ہیں، اور وہ رشتہ دلہا اور دلہن کا ہے۔ ساس، بہو، ازدواجی جیون ساتھی اور سسرال کی مداخلت، شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد بہت سے رشتہ داروں کی مداخلت، یہ ہر دور میں اور ہر تہذیب میں ہمیشہ سے رہی ہے، اور جو تیتوس کے نام پولس رسول کا ہم خط پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اسی پوائنٹ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس پہ جتنا بھی ہم بولے پوری رات بھی بیٹھے رہیں تو یہ ختم نہیں ہونے والا، تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ خط تیتوس کو کیوں لکھا گیا، اس کے محرکات کیا تھے، اس میں کون کون سے ٹاپکس پر تعلیم دی گئی، اور خاص طور سے ازدواجی ٹاپک کو کیوں 2 باب میں چنا گیا۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اور پریسائزلی اس کو بائبل کے چند ایک اچھوتے ٹاپکس کے حوالے سے جہاں جہاں بائبل نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اس کو چھوتا چلا جاؤں، تاکہ جلد وقت کی نزاکت کے حساب سے ہم اس سارے ٹاپک کو
उस सारी तालीम को बिब्लिकल अंदाज से समझ सकें और रिश्तों की कदर कर सकें। बाइबल मुकद्दस ने इन मसाइल को बेशुमार मुकामात पर मिसाल के तौर पर भी पेश किया है और यह भी समझाया है कि इन रिश्तों का सही तकद्दुस ना होने के कैसे कैसे संगीन नताइज पैदा हो सकते हैं। और अगर घर के बुजुर्ग और ससुराल के लोग मुआमला शनास और हक के पहचानने वाले और सूझबूझ रखने वाले दाना और अक्लमंद हैं, तो फिर किस तौर से बिगाड़ के अंदर सुलझाव पैदा हो सकता है। बाइबल हमें बताती है कि रिश्तों के अंदर, खास तौर से अज़वाजी रिश्तों के अंदर, दीगर रिश्तेदारों की मुदाखलत के बायस क्या क्या बिगाड़ पैदा होते हैं। और बाइबल यह भी बताती है कि बहुत से समझदार लोगों के मुदाखलत के बायस किस तरह सुलझाव पैदा होते हैं। और कलाम हमें यह बताता है कि हमने रूह और अकल से दोनों से चलना है। हम पैदाइश 27 बाब में हवाले नहीं खोलूंगा, पढ़ूंगा। मैं जल्दी जल्दी उनका आपको समझाता जाऊंगा कि कहां लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है, आप सामने बैठे देख रहे हैं, तो आप अपने बाइबल में उन हवालों को जरूर देख सकते हैं। तो पैदाइश 27 बाब और उसकी अगर आप 46 आयत में देखें तो हमें सास बहू का झगड़ा नजर आता है। रिबका, इसहाक की बीवी, अपने शोहर इसहाक से अपने बेटे ईसाऊ के ताल्लुक से कहती है कि इसने जो बीवी हित्तियों में से अपनी बीवी कर ली है, ये मेरे लिए वबाले जान है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरा दूसरा बेटा भी गैर कौम में इसी तरह ब्याह जाए और मेरे लिए वबाले जान बने। तो हमें वहीं पे सास बहू का झगड़ा नजर आता है और इस झगड़े में मामला शनासी ना होने के बायस बिलाखिर जो रिबका है वो अपने बेटे के लिए कसरते अज़वाज का सबब बनती है। जिसके बाद आगे अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि उसके बेटे ने जब देखा कि मेरी मां और इन औरतों की आपस में नहीं बनती, तो उसने एक और बीवी कर ली। तो इस तरह से कसरते अज़वाज सास बहू के झगड़े के बायस जन्म लेता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप खरूज के अंदर देखें तो मूसा जिसने मदियान के अंदर शादी की थी, उसका जो ससुर है वो मुआमला शनास, हक का पहचानने वाला और हर तरह के लालच से मुबर्रा होकर वो अपनी बेटी के बिगड़े हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए मूसा के पास आता है और दानाई और अक्लमंदी के साथ मूसा का और उसकी बीवी और उसके बच्चों का रिश्ता दोबारा बहाल करता है। आप इन बातों को, ये बाइबल में लिखी है, ये कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इन बातों को कहा। बाइबल ने इन तवारीख को हमारे लिए महफूज कर दिया है कि किस तरह से हमने सीखना है। और फिर ससुराल या इन लॉज, याद रखें, एक तरफ तो वो ससुराल है लेकिन एक तरफ वो वालिदैन भी हैं। हर दो फरीक, हर दोनों के लिए, अज़वाज के रिश्ते में बंधे हुए दूल्हा दुल्हन, मियां बीवी, जीवन साथी के लिए ये एक तरफ तो वालिदैन है और दूसरी तरफ ससुराल भी हैं। जो ससुराल है, टॉपिक है इन लॉज, जो ससुराल है वो सिर्फ इन लॉज ही नहीं, वो वालिदैन भी हैं। लिहाजा इस पैगाम में हम बाइबल और मुआशरती इकदार के हवाले से ससुराल जो कि वालिदैन भी हैं और वालिदैन जो कि ससुराल भी हैं के हवाले से बात करेंगे कि इनसे हमारे रवाबत किस तौर से मुस्बत और सेहतमंदाना हो सकते हैं। इस राबते को, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बाइबल ने बहुत से असूल और बहुत से कवानीन हमें सिखाए, मुतय्यन किए। गिनती और इस्तिस्ना खानदानी रिश्तों, नातों के तकद्दुस और उनकी बहाली के हवाले से भरे पड़े हैं हवाले इनमें। लेकिन कम अज कम आज जिन बातों पर हम गौर करेंगे, 4 ऐसे असूल हैं, अगर हम उनको समझ लें तो रिश्तों में बिगाड़ पैदा नहीं हो सकते। और जो बड़े बुजुर्ग रिश्तों को तोड़ फोड़ का बायस बनते हैं, अक्लमंद नहीं है और बजाय कि अपने बच्चों को समझाने के उनके रिश्तों को तोड़ देते हैं और बात जुदाइयों तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है। और बहुत मर्तबा बच्चे होते हुए वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, खानदान तबाह हो जाते हैं। अगर इन 4 असूलों को, बाइबल के
कसौटी पर हम उनको परखें और अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें तो खानदानों में बहाली और सेहतमंद रिश्ते कायम हो सकते हैं। सबसे पहला जो असूल है वह है इज्जत का असूल। बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि अपने बाप और मां की इज्जत कर। 10 अहकाम में से ये पहला ऐसा हुक्म, वाहिद ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र उस मुल्क में जहां तू रहता है इस बायस से दराज होगी। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें तो पूरी बाइबल में बच्चों को वालिदैन की इज्जत का कहा गया है, ना कि अडल्ट्स को, बालिगों को नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बालिग जो हैं वो वालिदैन की इज्जत ना करे। बालिग भी बच्चे हैं, और बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तो वालिदैन के वो बच्चे ही रहते हैं, वालिदैन नहीं बन जाती। इसको थोड़ा सा टेक्निकली और तालीमी नुक्ता नजर से समझने की जरूरत है कि बच्चे जब तक हम उनके डिपेंडेंट हैं, हम उनकी भरपूर इज्जत करें और उनके कंट्रोल पे, उनके ताबे रहें और उनका हुक्म बजा लाएं। लेकिन बालिग जब हम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में आ जाते हैं तो इज्जत तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमारा अपना एक चीजों को करने का मयार हो जाता है कायम। यहां मैं इसको मजीद आपको थोड़ा सा खुल के बताऊंगा कि किस तौर से मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर, खास तौर से यूरोप में भी, अब तो एशिया में भी ऐसे ही है, बल्कि एशिया के बहुत से मुल्क ऐसे एडवांस हैं कि जो 18-19 साल के बाद बच्चे खुद मुख्तार हो जाते हैं। यहां जो बालिग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, यहां खुद मुख्तारी, क्योंकि वहां फिर बच्चे बहुत सी चीजों में अपनी खुद मुख्तारी, अपना फैसला और अपना नजरिया कायम कर सकते हैं, लेकिन इज्जत अपनी जगह कायम है। तो बहुत से ममालिक, तहजीबों, कल्चर्स के अंदर 18 से 19 साल की उम्र पर पहुंचते हुए बच्चे अपने वालिदैन से अलग हो जाते हैं। और अमूमन जो लड़कियां होती हैं उनके मामला में यह होता है कि इस उम्र के 4 से 5 या 6 साल के अरसे में उनकी शादी कर दी जाती है, जो कि एक नॉर्मल बात है। अब शादी के बाद मुआशरती, इखलाकी, कानूनी और शरई यानी बाइबल के हवाले से भी हर एतबार से जो बच्चे हैं वो वालिदैन के बंद से और उनकी शरीयत से आजाद हो जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से आजाद हो गए, वो किसी और जिम्मेदारी के अंदर आ जाते हैं। जब यसु मसीह ने यह कहा कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, तो इसका यह तो नहीं मतलब था कि वो गुनाह करने में भी आजाद हो जाएंगे। यसु ने कुछ पाबंदियां तो आयद की कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसका जुआ क्या है? कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनके तहत रहकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वरना तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है जो बेलगाम छोड़ दिया जाता है। और जबूर 45 के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां पर बेटी के ताल्लुक से, हम पंजाबी में भी उसको गाते हैं कि सुन ए बेटी तू ए सोच ले, वहां बड़ा वाजे बयान किया गया है कि जब शादी हो जाती है तो बेटी वालिदैन की शरीयत से निकलकर अपने शोहर की शरीयत में आ जाती है। वहां उसको अपने वालिदैन को भूल जाने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो रास्ता, वो उनसे राब्ते खत्म कर दे। ये मैं आगे इन पॉइंट्स पर आऊंगा, क्योंकि अभी हम पहला पॉइंट बयान कर रहे हैं कि इज्जत का असूल क्या है बाइबल के मुताबिक। तो वहां पर हम देखते हैं कि जबूर में भी दाऊद उस कल्चर के मुताबिक बेटी को, एक लड़की को, एक दुल्हन को, एक बीवी को यह नसीहत कर रहा है कि जब तू अपने शोहर की शरीयत में चली जाती है तो फिर अपने वालिदैन, बहन भाइयों की फिक्र को छोड़कर तू अपनी एक अलग जिम्मेदारी के अंदर आती है। और अगर आप इन साल के अंदर उसके 14 बाब के अंदर भी देखें तो वहां औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को बनाने की भी जिम्मेदार है और तबाह और बर्बाद करने की भी जिम्मेदार है। कलाम में लिखा है कि अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है, लेकिन बेवकूफ से अपने हाथों ही से तबाह कर देती है। यहां यह मत समझिएगा कि अभी मैं औरतों, ये मैं मर्दों के पास भी आ रहा हूं, दोनों की जिम्मेदारियां कुछ हैं, लेकिन हमने इन चीजों को समझना है। फिर अगर आप ये देखें गिनती उसका 30 बाब पढ़े तो आपको ये सारी सूरत समझ आ जाती है कि जब औरत, लड़की पैदा होती है, वो अपनी बाप की जिम्मेदारी होती है उसकी हिफाजत करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां उठाना, उसको महफूज रखना, उसकी तरबियत करना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, वो सब वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब
شادی ہو جاتی ہے تو وہ والد کی شریعت سے نکل کے شوہر کی شریعت کے ماتحت ہو جاتی ہے، کیونکہ بائبل نے شوہر کو خداوند کا درجہ دیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی شریعت سے آزاد تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کسی حد تک کچھ ذمہ داریاں قائم رہتی ہیں۔ یہاں پرسنل خود مختاری کی میں بات ہی نہیں کر رہا، پرسنل خود مختاری کے وسیلے سے ہر مسیح میں ہر شخص کا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ آزاد ہے، کیونکہ مسیح نے ہمیں ہر طرح کی دنیاوی شریعت سے آزاد کیا ہے، لیکن اس نے اپنا جوا ہم پر ضرور رکھا ہے۔ لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ عورت، شادی شدہ عورت، she has to submit herself to her husband۔ اگر آپ پہلے کرنتھیوں اور اس کے 7ویں باب کی 39 آیت کو پڑھیں تو بالکل واضح لکھا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شوہر اور بیوی اپنی زندگی میں خود مختار ہیں، لیکن یہ خود مختاری خداوند میں ہے۔ اب ان کی زندگی پر کوئی تیسرا رشتہ دار مسلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن المیہ اور افسوس یہی ہے کہ بہت سے والدین شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کو، بیٹوں بھی اور بیٹیوں کی بھی زندگی، ازدواجی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ان پر اپنی مختاری اب بھی اسی طرح جتاتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے بچے شادی سے پہلے تھے اور ہم ان پر زبردستی اپنی حکومت جتاتے تھے۔ اور یوں وہ نہ صرف ان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سی غلط فہمیوں اور رشتے ناتوں سے بھی ایک دوسرے کو متنفر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سی باتوں پر اب بھی حق جتا رہے ہوتے ہیں۔ پیدائش 2 باب اگر آپ اس کی 24 آیت پڑھیں تو خدا جب عورت کو آدم کے پاس بنا کر لایا تو کیا وہاں پر لکھا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ بڑی خاص پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھے۔ آج تک شاید ہم نے اس حوالے سے نہیں سمجھا کہ کیوں مرد اپنے، ہم تو دیکھتے آئے ہیں کہ عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہاں مرد چھوڑ رہا ہے۔ اب اس بات کو سیاق و سباق کے اگر حوالے سے دیکھیں تو یہاں جو لفظ لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی ان سے الگ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اپنی ماں یا باپ یا بھائی بہنوں کی بجائے اب اپنی بیوی کے ساتھ رہے گی۔ اب وہ زیادہ اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کرے گا اور ان دونوں کی ایک رائے ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پر اعتماد ہوں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ افسوس کہ بہت سی بیویاں اور بہت سی شوہر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت سی باتیں چھپاتے ہیں اور بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی رائے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگی۔ اور ماں باپ کو کیوں کر چھوڑے گا، یہ بڑی خوبصورت سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ لوکا طبیب کی انجیل اس کے 3 باب کے آخری حصے کو دیکھیں تو وہاں یسوع مسیح کی جینیالوجی کا ذکر ہے۔ اب یسوع مسیح کی جو جینیالوجی ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی جو جینیالوجی ہے اس کو وہ الٹا شروع کرتا ہے، وہ آدم سے شروع نہیں کرتا بلکہ یسوع سے شروع کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا۔ یہ کیونکہ یسوع یوسف کا بیٹا نہیں تھا، یسوع خدا باپ کا روح القدس کے وسیلے سے وہ مریم کا بیٹا تھا، لیکن اس نے بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں اس جگہ پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تو وہ اس کو شروع کرتا ہے الٹا کہ وہ اس کا کرتے کرتے وہ آدم تک لاتا ہے، سیت کا، اور پھر وہ آدم کا تھا، اور پھر آدم کو ختم کہاں پہ کرتا ہے، اور وہ خدا کا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کس کا بیٹا تھا، خدا، کیونکہ خدا نے اسے بنایا تھا۔ تو آدم جب خدا کا بیٹا تھا تو آدم کے ماں اور باپ کون ہوئے، خدا تھا، اور خدا نے کہا اس واسطے آدم اپنی باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور آدم نے ایگزیکٹ یہی کیا، جب حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خدا ایک اور عورت اس کے لیے بنا سکتا ہے اگر یہ گناہ میں گر گئی ہے، تو بھی اس نے اپنے والدین کو، خدا کو چھوڑا اور حوا کے ساتھ عدن سے نکل جانا قبول کیا۔ آدم کیونکہ وہ اس کے ساتھ اب متفق تھا، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، یہ رشتوں کا تقدس ہے۔ اب دوسری طرف عورت نے کیوں ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس کا بھی باپ اور ماں، اس کے والدین خدا تھا جس نے اس کو بنایا تھا، عورت کو، حوا کو، اور وہ خود لے کر آیا تھا آدم کے پاس چھوڑنے،
لیکن افسوس کہ آج بہت سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، شادی کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اس طور سے. المیہ ہے، افسوس ہے، سچائی ہے. میں نے بہت سے ایسے خاندان دیکھے ہیں، میں نے بہت سی کاؤنسلنگز کی ہیں جس میں لڑکی کے والدین نے لڑکی کے خاندان کو تباہ کر دیا، بہن بھائیوں نے، اور خاص طور سے ان بچیوں بیچاری کے لیے جن کے بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کما رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے والدین، ان کے بہن بھائی ان کو پھر یہ اس طرح سے ایموشنل ڈسٹرب کرتے ہیں شادی کے بعد یا شادی کے دوران کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھولنا چاہنا اور اس طرح نہ کرنا. اور اس طرح سے میں نے بہت سے بے عقل لوگوں کو دیکھا ہے جو خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور لڑکیاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کو، افسوس سچ کی بات ہے لیکن سچ ہے. تو خدا اس کا والدین تھا عورت کا بھی، کیونکہ خدا نے اس کو بنایا، لیکن خدا خود، جیسے اب بھی شادی جب ہوتی ہے تو باپ بیٹی کو لے کر آتا ہے اور حوالے کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے دولہے کے. تو وہاں خدا لکھا ہے، خدا عورت کو بنا کر آدم کے پاس لایا. تو ایک طرف تو آدم والدین کو چھوڑتا ہے، لیکن دوسری طرف والدین خود اپنی بیٹی کو چھوڑنے آتے ہیں. لیکن افسوس آج بھی بہت سے لوگ ازدواجی زندگی کے بعد بھی ان پر حق جتا کر ان کی ازدواجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں. مداخلت کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو فیصلے کا حق دیں، ان کو جینے کا حق دیں. میں نے بڑے خاندان ایسے تباہ ہوتے دیکھے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور سسرال ہر دو کی عزت اپنی جگہ پر قائم ہے. مشرقی روایات میں عورت کی مرضی پوچھی جاتی ہے شادی سے پہلے. ربکا سے اس کے بھائیوں نے پوچھا تھا، کیا تو اس کے ساتھ جائے گی اسحاق کی بیوی بننے کے لیے؟ اس کو عزت دی، اس کا حق تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی اچھی مشرقی روایات کے اندر تلقین کی جاتی ہے کہ اب اس خاندان سے تیرا رشتہ ختم اور تیرا صحیح خاندان تیرا شوہر اس کا خاندان ہے. کیا آج یہ تعلیم بیٹیوں کو دی جاتی ہے؟ میں ایک خاندان کو جانتا ہوں، میرے ساتھ یہ بہت پہلے ایک ایسی بات ہوئی. انہوں نے اپنی بیٹی کا بیاہ کیا تو انہوں نے اپنے داماد کو یہ کہا جی، کیونکہ انہوں نے کسی نے ان کی بیٹی کے لیے کچھ جہیز وغیرہ کی چیزیں دی تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لی. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا، اپنے داماد کو، جی یہ اسی کا سامان ہے، یہ آپ ہی کا ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن تب جب آپ الگ گھر لیں گے، یعنی ہماری بیٹی کو الگ گھر لے کے دیں گے. واو اور وہی خاتون اپنے بیٹوں کی جب لے کے آئیں تو بے شمار جہیز، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کی باری میں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اپنے بیٹوں کا ان کا جو بھی سامان ان کی بیویاں لائیں گی تو میں تب ان کو لانے دوں گی جب وہ الگ ہو جائیں گے ہم سے. تو کئی دفعہ ہم یہ عجیب سی سوچ کا شکار رہتے ہیں کہ کہاں یہ خود غرضی کیوں، اور خود غرضی سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. مشرقی روایات کئی مرتبہ بہت اچھی بھی ہیں. ربکا سے پوچھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو تاکید دی، اور یہی زبور 45 میں لکھا ہے کہ داؤد لکھتا ہے، سن ہے بیٹی تو یہ سوچ لے. ہم پنجابی میں کہ سوچ لے اپنا کن تو ادھر کر، اپنی قوم تے اپنے پیو دا دل تو بلا دے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل سے بالکل ہی بلا، وہ رشتے ناتے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تمہارا ایک نیا خاندان شروع ہونے جا رہا ہے. بیٹیوں کا اولاد ہونے کے ناطے ان کے حقوق والدین پر اور والدین کے حقوق وہیں پر قائم رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بائبل میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا ہے. اگر آپ گنتی 27 باب کو دیکھیں، بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر حصہ دیا جاتا ہے. پیدائش 31 باب کے اندر اگر 19 آیت کے اندر دیکھیں تو جب یعقوب اپنے سسر سے جدا ہوا تو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا وراثت میں حق ہے. اور پھر گنتی کے اندر اگر آپ دیکھیں 27 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کے اندر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے گھرانے کی ایک خاندان تھا اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں سلافہاد کی بیٹیاں تھیں. وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وراثت میں حصہ دیا جائے، اور انہوں نے موسیٰ کے سامنے اس کیس کو وہ لے کر گئیں، اور موسیٰ نے
اس کو لکھا ہے, اگر آپ پڑھیں 27 باب کی گنتی, تو اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ اس کو خدا کے سامنے لے گیا اس مسئلے کو, اور خدا نے کہا کہ ہاں بیٹیوں کو حصہ دو. اور یہی مشرق میں بہت سے خاندانوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے, اور اکثر خاندانوں میں بیٹیوں کو جہیز کی صورت میں وراثت کا حصہ دے دیا جاتا پہلے ہی, اور بہت مرتبہ ان کو بعد میں بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے, کیونکہ تمام بچے برابر کے حقوق کے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے ایشیائی معاشرے میں جائیداد کو بچانے کے لیے کہ وہ منقسم نہ ہو جائے, کسی اور کے پاس نہ چلا جائے, بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج شعور تعلیم کے وسیلے سے آ رہا ہے, بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا. لیکن افسوس کہ آج بھی مادہ پرست حلقوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بہوؤں سے تو توقعات کرتے ہیں, لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے ان سے الٹ خواہشات رکھتے ہیں جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور ان کے سسرال اور شوہروں سے وہی بیویاں جو خود اپنے شوہروں کے تابع, ابھی ہم نے 33 میں پڑھا کہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہوں, شوہر کو پیار کریں, بچوں کو پیار کریں, لیکن وہی بیویاں جو شوہروں اور بچوں کے اپنے شوہروں کے تابع نہیں ہوتی, وہ اپنے بھائیوں کی بیویوں کو گھر گھرستی کی باتیں اور تلقین کر رہی ہوتی ہیں. یہ عجیب ایک دخل اندازی سی ہے جو کہ ایک ازدواجی زندگی کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے. ایک شادی شدہ جوڑے کو خدا کی خود مختاری حاصل ہونی چاہیے. کلیسیائی عمل دخل اور مثبت کاؤنسلنگ کی آج جوڑوں میں ضرورت ہے کہ وہ اپنے خاندانی رویوں کو سمجھ سکیں اور مزید خرابیوں سے بچا سکیں. خاندان کے اندر خرابیاں اکثر اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ خاندان ایک روپ کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں, رسی کے ساتھ, گرا کے ساتھ گرا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر اپنا روب داب اس لیے جما رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو تابع رکھا ہوتا ہے, ان کے والدین نے ان کو تابع رکھا ہوتا ہے, اور یہ نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے, اور بچے اپنے والدین کی تابعداری میں پروان چڑھتے ہیں, اور بہت مرتبہ یہ پروان اتنی سخت انداز میں ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنی زندگی میں خود مختار فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. اور لڑکیوں کے معاملہ میں یہ اور زیادہ سنگین صورتحال ہو جاتی ہے. اور پھر والدین جو بچپن سے بچوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں, وہ شادی کے بعد بھی اس مداخلت کو جاری رکھتے ہیں, اور یوں بچے بہت مرتبہ احساس کمتری کا شکار ہو کر ہر معاملہ میں اپنے والدین پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ماں باپ پر ڈیپینڈ کرنا ان کی عزت کرنے کا یہ غلط طریقہ ہے. شادی کے بعد بچوں کو اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کا حق دیا جائے اور ان کے معاملات میں عمل دخل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. عزت کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سامنے, والدین کے سامنے غلط نہ بولیں, ان کی رسپیکٹ کریں. لیکن اگر وہ واقعی اپنی حد سے باہر نکل کر باقی رشتہ داروں کے بھی فوائد کی باتیں اور آپ کی خود مختاری آپ سے چھین لیں, تو پھر کون یہاں مدد کر سکتا ہے؟ مرکز 7:11 کے اندر یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت مال سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مال سے, لیکن جہاں ان کو ان کی واقعی جینون ضرورت ہے, یہ نہیں کہ آپ اپنی جینون ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کی ایموشنل باتوں کا شکار ہو کر تو باقی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں, صرف والدین. لیکن یاد رکھیں, میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے, ایک دوسرے سے چوری چھپے نہیں. اگر آپ کی زندگی میں شادی شدہ ہو چکے ہیں اور آپ کے والدین بہت زیادہ ازدواجی زندگی میں عمل دخل کرتے ہیں, تو آپ مسکرا کر سر جھکا کر کہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ان کو اس حد تک جانے کی اجازت نہ دیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. پھر دوسرا اصول جو ہے وہ علیحدگی کا اصول ہے. پہلا عزت کا اصول, پھر علیحدگی کا اصول. یعنی آپ کو علیحدہ ہونا ہے, چھوڑنا ہے, الگ ہونا ہے. جیسے ابھی پیدائش میں ہم نے کہ وہ الگ ہوں گے, چھوڑیں گے, اور خدا نے خود عورت کو الگ کیا اپنے سے اور اس کو آدم کے پاس لے کر آیا. اس لیے الگ ہونا ہے کہ وہ اب اپنے جیون ساتھی سے ملا رہنے کی ان کو ضرورت ہے. ابراہم اپنی بیوی ساری کو لے کر اپنے رشتہ داروں ناتے داروں سے الگ ہوا, پیدائش میں ہم پڑھ سکتے ہیں, اور وہ دور کسنیوں کے اور سے نکلا.
मिसोपोटामिया में वो मौजूद था, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से अलग हुआ, क्योंकि नातेदार जो हैं वो अज़दवाजी जिंदगी में बहुत मर्तबा बिगाड़ का बायस बनते हैं अगर वो खुदावन में नहीं है। तो बहुत से जोड़े कलाम की रोशनी में ये अहद नहीं कर पाते कि हम अपने नातेदारों से अलग होना है या नहीं। और बहुत मर्तबा नातेदार भी ऐसा नहीं चाहते, बहुत मर्तबा अपने माली फायद या बहुत सी बातों के हवाले से चापलूसी करके बिगाड़ डालते हैं, अपना फायदा हासिल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल लोग हो जाते हैं। लेकिन क्या ये वर्थ है? बहुत मर्तबा शादी होने के बाद शोहर या बीवी, हर दोनों में से कोई एक रिश्तेदारों से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार उनसे अलग नहीं होते, या रिश्तेदार उनसे अलग हो जाते हैं वो रिश्तेदारों से। ये ऐसे ही है कि आप किसी चीज में से निकल आए, लेकिन वो चीज आपके अंदर से ना निकले। इस तरह अज़दवाजी ताल्लुकात कभी पनप नहीं सकते, तरक्की नहीं पा सकते। यूं मियां बीवी बहुत सी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे से मुतनफ्फर हो जाते हैं, बातें छुपाना, झूठ बोलना, एक दूसरे का एतमाद खो देना। ये गैर संजीदा ससुराल इन लाज के वसीले से ऐसे मुमकिन होता है, और अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के ऊपर भी बिलाखर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए कि वो खुद किसी के कंट्रोल में हो जाते हैं। और बहुत मर्तबा ससुराल और रिश्तेदार उनकी खुद मुख्तारी और जिंदगी के वो पहलू जिनके बायस अज़दवाज को पूरा पूरा हक होना चाहिए, उनको दबा लेते हैं, और फिर रिश्तेदारों से मुतनफ्फर रवैये पैदा होते हैं, और फिर उनकी औलाद भी फिर दो अतराफ में बट जाती है कि क्या किया जाए। बहुत मर्तबा उनकी खुद मुख्तारी जो है मजरूह होती है, उनके बच्चे मुनकसम हो जाते हैं, जुदाइयां और झगड़े पैदा होते हैं। इसकी सादी मिसाल अगर आप पैदाइशी में देखें तो याकूब की है। याकूब के ससुर लाबन ने उसको बहुत इस्तेमाल किया, उससे उसने बहुत फवायद हासिल की, उस पर कंट्रोल कर लिया। वो अपनी दोनों बेटियों का पूरा पूरा फायदा उससे उठा रहा था। पहली को उसने 7 साल के लिए याकूब के पास बेचा कि तू 7 साल मुझे कमा कर देगा तो फिर मैं इससे शादी। जब वो 7 साल पूरे हो गए तो उसने उससे धोखा किया, क्योंकि उसकी एक और बेटी थी, वो अनदर उससे फायदा उठाना चाहता था। और फिर अगली बेटी को भी अपने दामाद के हाथ बेचा और उससे भी फायदा उठाया, लेकिन इसके बाद भी उसको नहीं जाने दिया था। हमें ऐसे मामलात पर अक्लमंदी से गलबा पाने की जरूरत है। और अक्लमंदी कैसे ससुराल और कैसे आपके दामाद और बहुएं हो सकती हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल आपको रूत की किताब में मिलती है। नायोमी बेहतरीन ससुराल को रिप्रेजेंट करती है, और चाहे दामाद है या बहू, रूत बेहतरीन तौर पर इस पहलू की अक्कासी करती है कि उसने अपने खानदान के साथ जुड़ा रहने की, और नयोमी ने भी उसको पूरी खुद मुख्तारी दी, इख्तियार दिया। उसके मामलात में उसने कुछ भी उसकी हक तलफी ना की। बेहतरीन मिसाल है, रूत की किताब आप पढ़ें। एक औरत की नफ्सियात यह है कि वो अपने बच्चों पर ज्यादा फोकस करती है और वो उनके साथ अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं तो वो अपने आप को गैर महफूज और तन्हा महसूस करने लग पड़ती है, और इस तन्हाई के अंदर बहुत सी गलतफहमियां जन्म लेती हैं। फिर वो बहुत सी पाबंदियां लगाती है और बहुत सी बातों में हुक्मरानी करना चाहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों का दोबारा इख्तियार वापस चाहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये कलाम की बात है। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं, बस 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा इसको। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को जज्बाती तौर पर मजरू कर देते हैं, और खास तौर पे अगर छोटे बहन भाई किसी शोहर के छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। वालिदैन, हमारे कल्चर में भी ऐसा है कि बेटा माँ बाप का बोझ उठाता है, डेफिनेटली जरूर उठाना चाहिए। कलाम ये कहता है कि जो यसु मसीह ने उनको नालिश किया इस बात पर कि तुम अपने वालिदैन की तो जरूरतें पूरी नहीं करते। लड़कों की जरूरत है बेटों को ऐसा करना है, लेकिन बहुत मर्तबा जब बहन भाई खुद मुख्तार हो जाएं तो फिर भी अगर आप उनको फिर आगे से उनके बच्चों को और उनके खानदानों को पालते रहें तो ऐसा फिर आपके लिए आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में तबाही ला सकता है। और फिर वालिदैन भी बहुत से जो अपने बच्चों की इज़्दवाज के बाद भी उनमें मुदाखलत करके बिगाड़ पैदा करते हैं, उनकी कई मर्तबा एक और, इसीलिए कलाम में लिखा है कि जमा होने से मना ना करो। फिर अमाल में लिखा है कि वो आपस में इकट्ठे होते थे,
رفاقت رکھتے تھے. اب ایسے والدین جو اپنے بچوں کے گھرانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کا ایک المیہ یہ ہے، تحقیق، یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ والدین جو اپنے ہم عمر لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے حلقہ احباب سے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے سے کٹے ہوتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں، اکیلے رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ازدواج میں ہمیشہ تباہی لے کر آتے ہیں. کیونکہ وہ بھلے اپنے بچوں کے بہت قریب ہوں لیکن وہ جنریشنل گیپ کو ختم نہیں کر سکتے. بچے والدین کی بحالی کے ذمہ دار نہیں، بچے ان کے خلا کو فکس کرنے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی والدین اس خلا کو، ان کو اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. دوستی، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، سوشل طور پر گیدرنگ میں رہنا، لوگوں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا، مصروف رکھنا، سماجی رابطے، یہ بہترین ریلیشن شپ کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے. اور اس میں بہترین جو حل ہے وہ برادری اور چرچ ہے. برادری میں اور چرچ میں آپ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دوست رشتہ داروں سے ملیں گے، ان کے مسائل سنیں گے، اور پھر اپنے بچوں کے بہترین معمار ہوں گے. اگر آپ اس طرح کٹے ہوئے الگ تھلگ ہیں تو پھر آپ معمار ہونے کی بجائے اپنے بچوں کے تباہ کار ہیں. آپ کو علیحدگی کی ضرورت ہے. ڈیپینڈ نہ رہیں. شادی شدہ لوگوں کو علیحدگی کی ضرورت ہے، وہ ڈیپینڈ نہ رہیں شادی کے بعد بھی. اور ایموشن سے فریب نہ کھائیں، جذباتی باتوں سے فریب نہ کھائیں. پھر ہم علیحدگی کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا اصول جو ہے تحفظ کا اصول ہے، پروٹیکشن کا اصول. ایک شوہر اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ خود ان لاز میں ان کی عزت بنائیں. بہت مرتبہ بیویاں اپنے شوہروں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، شوہر اپنی بیویوں کی اور ان کی عزت کرائیں، اور لوگ اس چپکلش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ان لاز میں ان باتوں کو شوہر اور بیوی نے کنٹرول کرنا ہے. تحفظ کا اصول کامیاب ازدواجی زندگی کا بہترین سنہرا اصول ہے، تاکہ دوسرے ان کی کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، دوسروں کو اپنی کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھانے دیں. ایک جیون ساتھی سے بڑھ کر کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنے پارٹنر کے سائیڈ پہ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پارٹنر کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ اپنے ازدواج کو نہیں بچا سکتے. اگر آپ اپنے ازدواج کو بچانا چاہتے ہیں تو یو مسٹ بی آن یور پارٹنر سائڈ، یو مسٹ اسٹینڈ. اسی لیے کلام میں لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ سے الگ ہوگا، وہ ایک تن ہوں گے، ان کی ایک رائے ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے. پیدائش 31 باب کے اندر آپ دیکھیں کہ جب یعقوب کا سسر اس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کے سالوں نے اور سسر نے اس کو لوٹ لینے کا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا رچ ہو گیا، یہ تو جانا چاہتا ہے، مال و اسباب ان کے فائدے جا رہے تھے، چھن رہے تھے. تو انہوں نے نہ صرف، یہ بڑی گہری سٹوری ہے، انہوں نے اس کو مارنے کے لیے اس کو سارا مال و اسباب چھیننے کا منصوبہ بنا لیا. اور وہ اکیلا تھا کیونکہ اس کا رشتہ دار وہاں کوئی نہیں تھا، نہ اس کے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، کہیں کسی کو پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے ہمارا. یہ وہ جگہ تھی. یہاں پر 31 باب کی 14 اور 15 آیت کو پڑھیں تو پھر یعقوب کی بیویوں نے اس کا ساتھ دیا. لکھا ہے کہ یعقوب نے تاڑ لیا کہ اس کے سسر کی نظریں بدلی ہوئی ہیں، اس کے سالے بھی اس کو لوٹنے کے چکر میں. تب 20 سالوں 25 سالوں کے بعد اس کی بیویاں ہوش میں آئیں اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، ہم اپنے شوہر کی کو تحفظ دیں گی. آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیا اب بھی ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا کوئی حصہ بکھرا ہے؟ وہ تو ہمارے پیسے بھی کھا گیا، ہمیں بھی بیچ ڈالا، ہمارا اس کے ساتھ کچھ نہیں. ہم تیرے ساتھ ہیں، چل جہاں جانا چاہتا ہے جا. بہترین مثال ہے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے. کیونکہ یعقوب اکیلا تھا اور لابن کے نہ صرف بیٹے اور ان کے سارے رشتہ دار، اس کے باقی سمدھی، بلکہ اس کے قبیلے کے سارے لوگ اس اکیلے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. یہاں راخل اور لیا نے اس کے لیے سٹینڈ لیا، ورنہ اس کا سسر تو فوج لے کر اور تلواریں اور لاٹیاں لے کر اس سے سب کچھ چھین کر اس کو قتل کرنے کے در پہ آ گیا تھا.
تو تیسرا اصول جو ہے وہ تحفظ کا اصول ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے تو ان لاز میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی. اگر آپ ان لاز میں ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے تو پھر آپ کا فائدہ اٹھایا جائے گا. پھر چوتھا اور آخری اصول ہے دوستی کا اصول. یہاں میں میاں بیوی کی دوستی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک دوسرے کا تن بدن ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے کرسٹل کلیئر آر پار, ان کے جیسے کرسٹل کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اندر کوئی دھوکہ فریب جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے, خوف زدہ ہوں گے. یہ سچائی کی محبت نہیں ہے. یہاں دوستی جو ہے وہ میں سسرال کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ بہت بہت اہم اور دانشمندی مندی سے معمور اصول ہے جس کی دونوں فریقین کو, داماد یا بہو اور سسرال دونوں کو ضرورت ہے کہ ان کے اندر دوستی ہو. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے سے. لیکن آپ ایک دوسرے کے گھر میں, کیا آپ اپنے دوستوں کو جب اپنے گھر میں دعوت پہ بلاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں سفیدی کر دو, یہ صفائی کر دو, یا یہ کر دو؟ نہیں. کیا آپ ان کو ذاتی معاملات میں لیتے ہیں کہ یہ جی میرے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے میں ان کا کیا کروں؟ نہیں. آپ ان کو بلاتے ہو, انجوائے کرتے ہو, پارٹیاں کرتے ہو, اور یہ بہترین دوستی کی ایک مثال ہے. لیکن ان کو انوالو نہیں کرتے پرسنل معاملات کے اندر. اور اسی طرح سے آپ اپنے ان لاز کو اگر انوالو نہ کریں اور ان کے ساتھ دوستی کی حد تک رہیں, گھر کی درستی کے اندر معاملات میں, یا سجاوٹ کے اندر, یا گھر کے رنگ و روغن کے اندر جیسے معاملات میں نہ دھکیلیں, بلکہ ان کے ساتھ میل ملاپ کریں اور انجوائے کریں, دوستانہ ماحول رکھیں, ان کو بلائیں, خود ان کے پاس آئیں جائیں, لیکن اپنے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے دیں, تو آپ کے ازدواج کے رشتے بہترین طور پر پنپ سکتے ہیں اور آپ کے بچے خوشگوار ماحول میں ترقی پا سکتے ہیں. اپنے بچوں اور اپنے ازدواج کے معاملوں پر آپ خود کنٹرول کرنا سیکھیں, دوسروں کو کنٹرول نہ کرنے دیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان لاز کو صرف اس لیے انوالو ہونے دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت مرتبہ ان سے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. بہت مرتبہ ان لاز اپنے داماد بہو کے اخراجات بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مالی معاونت کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے معاملات میں یہ بول سکتے ہیں. لیکن آپ اگر خود مختار ہیں تو آپ اس کی نوبت نہ آنے دیں. آپ اپنے رشتوں کو ایک حد کے اندر رکھیں. کسی بھی چیز کو حد کو کراس کرنا ہمیشہ نقصان دہ اور تباہ کن ہوتا ہے. آپ خود مختار ہیں, کسی کو اپنی خود مختاری پر راج نہ کرنے دیں. شوہر یا بیوی سے بڑھ کر کوئی, میں آخری پوائنٹ پہ ہوں, 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. شوہر یا بیوی سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ دار نہیں, ماں باپ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اور شوہر اور بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا تو یسوع مسیح کلیسیا اور اپنے لیے اس رشتے کا ضرور استعمال کرتے. یسوع مسیح نے کلیسیا اور اپنے لیے قریب ترین رشتہ دلہن اور دلہے کا یوز کیا ہے, اور بار بار کیا ہے. اپنی تماثیل کے اندر اس نے شادی اور دلہا اور بارات اور باراتیوں کا, ایون کہ مکاشفہ 19 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دلہا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. میاں بیوی کا رشتہ خدا کے نزدیک سب سے مضبوط رشتہ ہے جس کو خود خدا نے جوڑا, اور خدا کو پتا تھا کہ اس رشتے کے باعث یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. یہ انمول رشتہ ہے. ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بڑھ کر, کہیں بڑھ کر اس رشتے پر دوسروں کو حق نہ جتانے دیں پلیز. تب آپ کے ان لاز میں آپ خوبصورت طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے. کلام میں لکھے سارا اپنے شوہر کے تابع رہتی اور اس سے ڈرتی تھی, اور شوہروں کا بھی یہاں تیتس کے خط کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بناؤ, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. پروٹیکشن, جیسے یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دی, اپنی بیوی کو پروٹیکشن دو, اس کی حفاظت کرو, نازک ظرف جان کر عقل مندی کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرو, اس کی خاطر دکھ سہو, لیکن اس کے لیے شیلٹر بنو. آپ اس لیے کہ تم دونوں زندگی کی نعمت کے مختار ہو. اگر آپ شوہر یا بیوی, اگر آپ
अपने जीवन साथी को, याद रखे, बाप के लिए, मां के लिए, बहन भाइयों के लिए जीवन साथी का अलग, वो जीवन के साथी है ही नहीं, उनका जीवन अलग है। आपके जीवन का साथी आपका लाइफ पार्टनर, आपका शौहर या आपकी बीवी है। अगर आप अपने शौहर या अपनी बीवी को अपने वालिदैन से ज्यादा इज्जत देते हो, तो हो सकता है कि आप अपने वालिदैन के दिल को तो दुखा दो, लेकिन ये गुनाह नहीं है, खुदा इसको बिल्कुल खातर में नहीं लाएगा। लेकिन अगर आप अपने शौहर या अपनी बीवी को से ज्यादा अपने वालिदैन को या अपने बहन भाइयों को अजीज रखोगे, तो ये खुदा के दिल को दुखाएगा, खुदा के रूह को रंजीदा करेगा। आप अपने वालिदैन के दिल को अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर दुखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये खुदा ने खुद मुकर्रर किया है कि अपने मां बाप को छोड़ो लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को वो अहमियत दो जो और किसी को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पर किसी और को अहमियत दोगे तो खुदा के रूह को रंजीदा करोगे, और कलाम ये कहता है कि रूह को रंजीदा ना करो। होपफुली आपको ये बहुत लंबा टॉपिक है, किसी और दिन भी इस पे भी बात मैंने एक दो बीच में हल्के हल्के टच दिए हैं, जैसे बेटियों का जायदाद में भी हिस्सा कलाम के मुताबिक। ये कभी और भी इस टॉपिक पे भी अगर कभी मौका मिला तो मैं इसका अपर वर्जन, अनदर वर्जन भी, लेकिन आज चूंकि वक्त ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन होपफुली कि आपको इस बात की समझ आई होगी। इसलिए खुदारा अपने रिश्तों नातों के तकद्दुस को समझे, उनकी हदूद को समझे, और खुदा के रूह को रंजीदा ना करें। खुदा आपको बरकत दे।